أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 68 سے لے کر 75 تک کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کے پروردگار جس چیز کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور جس حکم کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، ان کو پسند کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور ان کے شریک ٹھہرانے سے بلند و برتر ہے۔ آپ کے رب اس بات کو بھی جانتے ہیں جس کو وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس بات کو بھی جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ تم پر رات ہی رہنے دیں تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی دے گا؟ پھر بھی کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرمائیے، اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ تم پر دن ہی کر دیں تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم پر رات لائے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اور جس دن اللہ ان کو پکار کر فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ الگ کر لیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی کی بات سچی تھی، اور وہ جو کچھ گڑھا کرتے تھے وہ سب باتیں ان سے لاپتہ ہو جائے گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مشرکین مکہ کے ساتھ مکالمہ چل رہا تھا ہماری بات کے درمیان، یعنی مشرکین مکہ ایمان نہ لانے کے الگ الگ بہانے پیش کر رہے تھے اور قرآن ان کے جوابات دے رہا تھا۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں پہلی جو آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور چن لیتا ہے۔ یہ آیت بھی ان کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ ایک مشرک تھا ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو رسول بنانا ہی تھا تو مکہ اور طائف جو بڑی دو سیٹی ہے، بڑے شہر ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی کو بناتا۔ یہ محمد جن کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اللہ نے بنا دیا رسول۔ دراصل اس کے ذریعے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہا تھا کہ میں محمد کو نہیں مانتا۔ اسی کو قرآن نے سورہ زخرف میں نقل کیا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ دو جو بڑی سیٹیاں ہیں، طائف ہے، مکہ ہے، اس میں سے کسی بڑے آدمی کو رسول بنایا جاتا تو اچھا تھا، تو ہم مان لیتے، ایمان لے آتے۔
ولید بن مغیرہ یہ دنیا دار آدمی تھا، اور جو آدمی دنیا دار ہوتا ہے اس کے سامنے دنیا ہی بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کسی چیز کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن نے جواب دیا کہ کس کو رسول بنانا وہ تم بتاؤ گے ہم کو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ کس کو نبی اور رسول بنانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس کو چاہے بنائیں۔ اب یہ آدمی دنیا دار تھا تو دنیا کو بڑا سمجھا اور دنیا کے مالداروں کو بڑا سمجھا، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا کہ کسی بڑے آدمی کو رسول بنایا جاتا تو ہم ایمان لے آتے۔ دنیا دار جو ہوتے ہیں ان کے سامنے دنیا ہوتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر اس کا احساس ہم بھی کرتے ہیں کہ کوئی جلسے جلوس رکھے گئے، اس میں دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے دینی رہنماؤں کو اسٹیج پر جگہ نہیں دی جاتی، گویا کہ آیوجن کرنے والوں کو شرم آتی کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے مول صاحب کو بٹھانے کا، کیونکہ ان کے سامنے دنیا ہے اور دنیا کے لوگ بڑے ہیں، چاہے وہ غیر کیوں نہ ہو۔ 5-10 لاکھ روپے کبھی دے دیے ہوں تو ہر سال پھر ان کا سواگت، ان کی تعریف، ان کو پھلہار کرنا۔ جن کے سامنے دنیا ہوتی ہے ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے۔ ولید بن مغیرہ دنیا دار آدمی تھا، اس نے بھی ایسا ہی سوچا، اپنی سوچ کے مطابق کہا۔ بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہیں گے کہ یار یہ اسکول کے معاملے میں یا پورا معاملے میں مول صاحب کا کیا کام ہے، ان کا کام کیا ہے۔ ایسے بہت سارے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کس کو کس پوسٹ پر رکھنا وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ ہماری مرضی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے اور اس میں سے چن لیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خاتم النبیین کی حیثیت سے چن لیا ہے، کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا اس آیت کا۔ دوسرا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ کچھ یہودی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس میں یہودی علماء بھی تھے۔ آ کر کہا کہ ہم جو سوال پوچھتے ہیں اس کا صحیح جواب تم دو گے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے سوال پوچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ یہودیوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ یہودیوں نے پوچھا کہ وحی لے کر کون آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو جبریل کو نہیں مانتے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، جبریل کے علاوہ کوئی دوسرا وحی لے کر آوے تو ہم مومن ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، جبریل ہمیں نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا؟ کہ جتنے بھی عذابات آئے بنی اسرائیل کو بھی جو مار پڑی، اس میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اللہ کے حکم سے۔ آگے جتنی بستیاں ہلاک کی گئی ان میں اکثر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اللہ کے بھیجنے سے۔ انہوں نے یہ بہانہ بنایا، یہ ایک ایسا فرشتہ جب آوے مار دار عذاب میں لوگوں کو مبتلا کرے، جبریل نہیں چلے گا، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، وہ کوئی وحی لے کر آوے تو ہم آپ کو مان لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا کہ وحی لے کر کس کو بھیجنا وہ تم طے کرو گے کہ ہم طے کریں گے؟ تم کو ماننا ہو تو مانو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے، ان میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ اور رتبہ دیا۔ نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن کسی کی ویلیو زیادہ ہے، کسی کا مرتبہ بلند ہے، کسی کا کم ہے۔ کسی نبی کے ماننے والے بہت زیادہ ہوئے اور کسی کے ماننے والے بہت کم ہوئے، اور بعض نبی ایسے گزرے کہ ایک بھی ایمان نہیں لایا ان کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا، باقی سب کو نہیں بنایا، اللہ کی مرضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، باقیوں کو نہیں بنایا، یہ اس کی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، کلیم اللہ بنایا، یہ اس کی مرضی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا کہ یہ میری روح ہے، کلیمت اللہ کہا کہ یہ میرا کلمہ ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے کہ طائف کا کوئی بڑا آدمی نبی ہوتا یا مکہ کا کوئی بڑا مالدار ہوتا تو ہم مانتے، ماننا ہو تو مانو۔ اور تم کون ہوتے ہیں یہودی
کہ یہ ہمیں مشورہ دے کہ جبریل کے سوا میکائیل ہوتا تو ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی کیٹیگری رکھی ہے. بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری رکھی ہے. آسمانوں میں بھی درجے ہیں. بعض آسمان کا درجہ دوسرے کے مقابلے میں بلند ہے. زمین کے حصوں میں بھی درجے ہیں. مکہ المکرمہ سب سے فضیلت والی جگہ. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے لیے مکہ کو پسند فرمایا, کعبہ کو مکہ میں رکھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں رکھا. یہ اللہ کی مرضی. اللہ چاہتا تو حضور کی قبر کعبہ میں بنا دی جاتی, دو بڑی چیزیں جمع ہو جاتی, لیکن اللہ کی مرضی. وہاں سے 450-500 کلومیٹر دور مدینہ میں حضور کی قبر بنائی. مسجد حرام مکہ المکرمہ کی جو مسجد ہے اس کو بھی فضیلت ہے دوسری مسجدوں کے مقابلے میں. 1 لاکھ نمازوں کا ثواب. دوسری مسجدوں کے مقابلے میں فضیلت کس نے دی؟ اللہ نے دی. مدینہ کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ کی مسجدوں پر فضیلت حاصل ہے. 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز پر. یہ فضیلت کس نے دی؟ اللہ نے دی. دینوں میں بھی فضیلت. 7 دن ہے ہفتے کے, اس میں جمعہ کو سب سے زیادہ فضیلت. مہینوں میں بھی فضیلت. 12 مہینوں میں سے رمضان کو سب سے زیادہ فضیلت. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزوں پر فضیلت دی ہے, اور یہ اس کی مرضی ہے. یہ اس کی مرضی. کسی کو حق نہیں ہے کہ اس سے کوئی پوچھ تاچھ کرے کہ ایسا کیوں کیا. نہ کوئی آج پوچھ سکتا ہے, نہ قیامت کے دن پوچھ پائے گا. قیامت کے دن پوچھنے کی بات تو بہت دور, کوئی اونچا بھی نہیں دیکھ پائے گا اللہ رب العزت کے ساتھ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی کہ میں کیسی قدرت والا ہوں, کوئی مجھے کچھ پوچھ نہیں سکتا, میں جو چاہے کروں. اس آیت کا ایک مقصد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیدا کرتے ہیں اور ان میں سے جسے چاہے اپنی عبادت کے لیے چن لیتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھنے جاوے تو ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے چن لیا, دوسروں کو نہیں چنا گیا. یہ اللہ کی مرضی. اب ہماری ذمہ داری کہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں. خیر, بعض مفسرین نے یہ بتایا کہ یختار کا جو لفظ آیا وہ یختار کہ اللہ چن لیتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے احکام کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے, اور وہ احکام حضور کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نماز فرض کروں تو اللہ نے حضور کے ذریعے نماز فرض کر دی. اللہ نے چاہا کہ روزے کا حکم دوں, اللہ کو پسند تھا, اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے ہمیں روزوں کا حکم دیا. تو شریعت کے اعتبار سے بھی اور تکوین یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کو اس سے کچھ بھی پوچھنے کا کوئی اختیار اور حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے بھی درجے بنائے ہیں. جنت الفردوس کا درجہ سب سے اونچا, اس کے بعد دوسری جنت. ایسی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلتیں دی ہے. اہل علم ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں بے شمار لوگوں کو علم دیا, لیکن کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے, علم کے سمندر ہیں. کسی کے پاس ان سے کم ہے. کسی سے بہت سارے لوگ علمی فائدہ اٹھاتے ہیں, کسی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کسی کے درس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں, کسی کے بیان میں لوگ دور دور سے آتے ہیں, کسی کے اس میں نہیں آتے. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اس کو جو پسند آتا ہے وہ کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, بندوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون, جن چیزوں کو یہ لوگ اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر اور بھاگیدار نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان فرمائی گئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, اللہ وہ بھی جانتا ہے جو اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں, اور اس کو بھی جانتا ہے جس کو ظاہر کرتے ہیں. اللہ کے سامنے اندر باہر ظاہر باطن سب سرکار ہے. یہ ہم لوگوں کے سامنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اللہ کے سامنے ہر آدمی ننگا ہے. اللہ ہر ایک کے اندرونی حالت بھی جانتا ہے, باہر سے بھی جانتا ہے. اس وقت جب منافقین بھی تھے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم کس کو الو بنا رہے ہو, یخادعون اللہ والذین آمنوا, تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان ثابت کریں اور اندر سے ہم کافر اور مشرک ہیں, اس طریقے سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں. وما یخدعون الا انفسهم, تم کسی اور کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہو, خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. وما یشعرون, تمہیں معلوم نہیں ہے
کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اندر کی حالت کو بھی جانتا ہے، باہر کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ عادیات میں والعادیات ضبحا، اس کے اندر بھی ہے وحصل ما فی الصدور، جب قبروں سے انسان اٹھیں گے، حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت سینوں کے بھید اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھولیں گے کہ اس میں کتنا کینہ تھا، کپٹ تھا، بغض تھی، عداوت تھا، دشمنی تھی، یا محبت تھی، اللہ کی محبت تھی کہ غیر اللہ کی محبت تھی، لوگوں کے بارے میں کیا بدگمانیاں تھی، کیا اچھے خیالات تھے، کیا سوچ تھی، اللہ تعالیٰ سب کچھ نکال دے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی ہر حالت کو جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اول آخر تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں، آپ آگے جاوے تو آخر میں اللہ تک پہنچے گی۔ کسی نے شاندار مکان بنایا، لوگ تعریف کریں گے کیا گھر بنایا، پھر پوچھیں گے کس نے بنایا، فلاں مستری نے، فلاں کڑیے نے، لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ کہاں سے سیکھا، اس کو فلاں نے سکھایا، پھر پوچھیں گے وہ کہاں سے سیکھا، وہ فلاں کے پاس سے سیکھا۔ ایسا کرتے 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 تم آخر میں پہنچیں گے تو اللہ کے پاس کہ ان سب کو دماغ کس نے دیا، یہ آئیڈیا کس نے دیا، یہ ڈیزائن کس نے سکھایا، یہ سب چھوڑو، یہ مٹیریل کس نے دیا۔ اگر یہ مٹیریلز نہ ہوتا، ریتی سیمنٹ وغیرہ نہ ہوتا تو کون کیا بنا سکتا۔ تو دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ اصل میں اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے، اور تعریفوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہمیں سمجھانے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سب قسم، کسی کو کوئی خوبی دی ہے، طاقت دی ہے، دینے والا اللہ، اللہ کی تعریف، خوبصورتی دی ہے، دینے والا اللہ ہے، اس کی تعریف، اور اللہ ہی کے لائق ہے تعریف ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی خوبیاں دی ہیں اللہ کی اپنی ذاتی ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ خود کی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی ہے۔ اب جب خود کی نہیں ہے تو پھر تعریف کہیں کہ اس کے اوپر، جس کی ذاتی ہو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکم اسی کا چلے گا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنی دو بڑی نعمتوں کو بیان فرمایا اور ہم سے تقاضا کیا کہ میری نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو تو تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی جی آپ یہ مشرکین مکہ سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی رات کر دے، صبح ہوئے ہی نہیں، سورج نکلے ہی نہیں، قیامت تک کے لیے، تو تمہارے معبودوں میں سے کسی کے پاس اتنا پاور ہے کہ سورج نکال کے لاوے؟ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ رات کر دے تو کوئی ہے ایسا پاور والا کہ سورج نکال کر لے آوے اور روشنی کر دے؟ دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی طرح قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا دن بنا دے، ہمیشہ کا دن، تو کسی میں طاقت ہے کہ رات کا اندھیرا کھینچ کر لائے؟ کسی میں طاقت نہیں۔ اور دنیا والوں نے چھوٹی موٹی جو چیزیں بنائی نا، اس میں فائدوں سے زیادہ نقصانات زیادہ ہے۔ ایک ہے قدرتی بارش کا ہونا، اور ایک ہے لوگوں نے بھی بنائی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کૃترم بارش ہوتی ہے، لیکن اس میں فائدوں سے زیادہ نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ اور اللہ کی بارش کی طرح ان کی بارش بھی نہیں۔ چائنا والوں کے بارے میں سنا تھا، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، کہ انہوں نے سورج بھی بنایا ہے، لیکن یہ چیزیں نقصان کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو مٹیریل ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ویسے بھی رات اور دن اللہ تعالیٰ نے جو بنائی اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیے کہ دن کو اجالے والا بنایا، اور اس کا ریزن، اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد والی آیت میں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ رات اس لیے بنائی تاکہ تم رات میں چین اور سکون اور آرام حاصل کر سکو، اور دن اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کی روزی کما سکو، یعنی کمانے کے لیے جاؤ۔ تو رات میں اللہ نے اندھیرا رکھا۔ دوسری جگہ 30ویں پارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنایا کہ آدمی سو جائے، آرام کر لے، اور پوری دنیا پر اندھیرا کر دیا۔ اگر رات میں اجالا ہوتا
تو دو چار سست لوگ یوں سوچتے کہ سب دن میں کام کرتے، اپنے رات بھی اجالے والی ہے، رات کو کام کریں۔ اب 4-5 آدمی سو رہے ہیں، 4-5 آدمی تھوک ٹھاک کر رہے ہیں دکان میں کچھ نہ کچھ، تو ان کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اندھیرا بنا دیا، سب سو جائے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں رات کو، وہ اپنا مسئلہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی ہے؟ آرام کے لیے۔ اور آنے والے 10 دنوں میں شب قدر ہے۔ شب قدر بہت قیمتی رات، جس کو مل گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ 17واں روزہ ہے، کہ 20واں روزہ جب سے آئے گا، اس دن سے جو رات آئے گی 20ویں روزے سے، وہاں سے 10 راتیں بہت قیمتی ہیں، اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں۔ ان دنوں میں ممکن ہو تو دن میں آرام کر لیں، دوپہر بعد بھی سو جائیں، لیکن رات کے لیے اپنے آپ کو ایک دم چست کر لیں۔ اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے۔ مغرب کی نماز تو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، کوشش یہ کریں ان 10 راتوں میں، اور بلکہ ہمیشہ کے لیے کم سے کم ان 10 راتوں میں تو کوشش کر لیں کہ مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ہو۔ دوسری بات کہ مغرب کی نماز کی جتنی سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، سب پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفلیں پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، صلاۃ الاوابین بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں مسئلے کے حساب سے کہتے ہیں کہ 2 رکعت تو مغرب کی سنت موقدہ ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، ان کے علاوہ 6 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ۔ پہلی جو 2 سنت موقدہ پڑھی اس میں آپ ڈبل نیت کرو، میں آج کی مغرب کی 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت اوابین کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ 2 رکعت میں 2 کام ہو جائیں گے، سنت موقدہ بھی ہو گئی اور اوابین کی 2 ہو گئی۔ بعد والی 2 میں یہ نیت کرو، پورا رمضان یہ معمول بنائیں، اور کم سے کم آخری 10 دنوں میں تو بنائیں، کیونکہ رات شروع ہو گئی، ممکن ہے کہ شب قدر کی رات ہو، اس رات میں جس نے عبادت کر لی 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، یعنی 83 سال آپ نے عبادت کی، اتنا ثواب ملے گا۔ اتنی تو ہماری زندگیاں نہیں ہوتی، عمریں نہیں ہوتی۔ تو 6 رکعت فرض کے بعد، اس میں 2 رکعت تو سنت موقدہ، 2 رکعت سنت غیر موقدہ اور 2 نفل، 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھیں۔ پھر عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اس کے آگے پیچھے کی تمام سنتیں پڑھیں، اور تراویح کی 20 رکعت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، بہت سارے لوگ بستروں پر ایسے ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ طاقت دے دے، تندرستی دے دے تو مسجد میں جا کر تراویح میں قرآن سن سکیں، لیکن ان کی تقدیر میں نہیں ہے، ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاویں۔ بہت سارے ساتھی کیا ہوتے ہیں، تراویح میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر جب پڑھنا چالو کرتے تو بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو جوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کس سے بھاگتے ہیں؟ قرآن سے بھاگتے ہیں۔ تراویح ہے کیوں؟ قرآن سنانے کے لیے تو تراویح ہے، آپ کس سے بہانے بنا رہے؟ قرآن سے آپ کو نفرت ہے؟ ایسی تراویح کس کام کی جس میں قرآن آپ نہ سنیں؟ تھوڑا برداشت کریں، پیروں میں ذرا ورم تو نہیں آئیں گے حضور کی طرح، کم سے کم تھوڑا دکھاوا ہو جائے تو بھی انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو سکتی، اتنی کوشش تو ضرور کریں۔ تراویح کی 20 رکعت وتر واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، اب 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 رکعت پڑھو، تھوڑی دعا مانگ لے۔ کیسی کیسی مصیبتوں میں امت پریشان حال ہے، دعائیں بلاؤں کو ٹالتی ہے، جو بلائیں آنے والی اس کو روک دیتی ہے، اور جو آ چکی اس کو دور کرتی ہے۔ تو شب قدر آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے تو رات آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن یہ جو 10 راتیں ہیں اس میں حضور کا خود کا معمول یہ تھا، وشد المیزر، آج خطبے میں ہم نے سنا کہ حضور ازار تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، یعنی پھر سوتے نہیں تھے، اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو ہم بھی پوری رات نہ جاگ سکے، بیچ میں 2-3 گھنٹے سو جاوے تراویح کے بعد کھانا کھا کر، پھر 3 بجے پھر اٹھ جاوے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کچھ صدقہ نکالے، روزانہ دعائیں مانگ لے، توبہ استغفار کر لے، درود شریف 100 مرتبہ ہو سکے پڑھ لیں، ان 10 راتوں کو وصول کریں۔ اور دوسرے دنوں میں اور عام حالات میں رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سونے کے واسطے، اس کو ہم سونے کے واسطے ہی استعمال کریں۔ رات کو 1-1 2-2 بجے تک چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں موبائل لے کر، پولے بنا کر، اور دن میں سو جاتے ہیں۔ دن کو تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ہم نے روزی تلاش کرنے کے لیے دل میں اجالا نکالا، اور آرام کے واسطے اندھیرا۔ تو اندھیرے میں ہم جاگتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹائم بگاڑتے ہیں، اور اجالے میں سو جاتے ہیں۔ واقعتاً آڑے دنوں میں فجر کی نماز کے بعد آپ محلوں میں جائیں، ایسا لگے گا جیسے کرفیو ہے،
2-4 گھر والے جو نماز کے لیے آتے ہیں وہی آتے ہیں، ان میں خاص کر کے بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں، نوجوان غائب ہوتے ہیں، کیونکہ رات کو دیر سے سوئے، گیم کھیلے، IPL دیکھا، گپ سپ کی، کچھ کھانا پکایا کھایا، جلسے کیے۔ یہ تمام چیزوں کا جواب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی پوچھے گا کہ اتنی لمبی رات دی تھی کیا کیا؟ اس وقت PUBG کا اسکور بتا دیں گے کہ اتنا پوائنٹ ہم نے حاصل کیا تھا، نیکیوں میں گننا ہو تو گن لو۔ اس وقت افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو رات کو آرے دنوں میں بھی جلدی سو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرمایا گیا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، سو جاتے تھے۔ اس لیے عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی بات کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ 2-3 قسم کے آدمیوں کو اجازت ہے، مسئلہ بتانا ہو، دینی بات ہو، بیان وغیرہ ہو تو ٹھیک ہے، یا بیوی سے کچھ دل لگی کی باتیں ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی بیکار کی فالتو باتیں دنیا کی، ایران قرآن کی، اس کے ساتھ اس کی تو بالکل اجازت نہیں۔ اور ہماری قوم اسی میں پیچھے ہو گئی کہ نوابوں کی طرح دن میں سوتی رہتی ہے، کماتی بماتی کچھ نہیں، اس لیے ہمارے پاس مستقبل اور فیوچر کا کوئی پلان بھی نہیں، لمبے اور بڑے ارادے ہی نہیں ہیں۔ 100 روپے جیب میں ہم اطمینان سے سو جاتے کہ 2 دن اپنے نکل جائیں گے، تیسرے دن کا مالک اللہ ہے۔ حوصلے نہیں ہیں، ہمتیں نہیں ہیں، ہماری سوچ چھوٹی ہو گئی ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ترتیب سے بنائی ہیں اسی ترتیب سے ہم چلیں۔ جب سے ہم یہ سب چیزیں ترتیب بدلی تب سے نقصانات میں، دن میں 10 بجے 11 بجے تک ہم سو جاتے ہیں، فجر کی نماز میں ہماری غیر حاضری ہوتی ہے، پھر تعویذ لینے جاتے ہیں کہ کسی نے روزی پر کیا کر دیا ہے، نظر کر دی ہے، روزی باندھ دی ہے۔ کوئی کیا باندھے گا، تم نے باندھی ہے فجر کی نماز چھوڑ کر۔ فجر کی نماز کے بعد روزی تقسیم ہوتی، آپ سو رہے تھے، سورج نکلا، فرشتے آئے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سویا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک جانتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ غفلت کو ذرا چھوڑیں۔ اور آدمی راتوں کو جب اٹھتا ہے اللہ کے سامنے 2-4 رکعت تہجد پڑھتا ہے، اس کا ہیلتھ تندرستی بھی اچھی رہتی ہے، کتابوں میں ایسا لکھا ہے، بیماریوں سے وہ آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اگر راتوں کو جاگنا ہی ہے تو عبادت کے لیے جاگے، ایران قرآن اور فالتو چیزوں کے لیے نہ جاگے، اور دن میں جاگے، دوپہر میں قیلولہ کرے سنت کی نیت سے، 15-20 منٹ سو جائے تاکہ شریر کی تھکان نکل جائے، لیکن پھر دن بھر کمانے کے لیے جائے۔ شریعت کتنی اچھی ہے، دیکھو جمعہ کی نماز کے لیے کیا فرمایا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب اذان ہو جمعہ کے دن تو دوڑو مسجد پر، فٹافٹ دکانیں سب بند کر کے آ جاؤ۔ اچھا اب آ گئے، نماز پڑھ لی، پھر یہ نہیں کہا کہ اب بیٹھے رہو، کہیں پڑھو نہ یہ کرو وہ کرو، نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ہو گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ بازار میں جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی ڈھونڈو جاؤ، اللہ دے گا، برکت دے گا۔ اب تم کو نکال بھی رہے ہیں یہاں سے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ اللہ برکت دے گا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے، آتے ہیں خطبہ شروع ہو جائے، ممبر پر امام صاحب کھڑے ہو جائے، تب 2 رکعت پڑھ کے آدھی مسجد تو خالی ہو جاتی ہے، وہی بیچارے بڑے بوڑھے پڑے رہتے ہیں، سب سنتیں وہی پڑھتے ہیں، باقی نوجوانوں کے لیے تو گویا سنتیں اور نوافل کا ہے ہی، اور پھر روزی کمانے کے بجائے پھر دال چاول جمعہ کے دن کھا کے سو جائیں گے عصر تک، اب کمانے نہیں جائیں گے۔ جب کہتے ہیں کہ آؤ اس وقت آتے نہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ جاؤ کماؤ، اس وقت کماتے نہیں، پھر کہتے ہیں دھندا میں بہت مندی، تعویذ لانا پڑے گا۔ یہ سب ہمارا کیا کرایا ہے، اللہ نے جو ہمیں ترتیب دی تھی اس کو ہم نے الٹ دیا، اس کے نقصانات ہم بھگت رہے ہیں۔ خیر یہ رات اور دن اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رات کو رات اور دن کو دن اس لیے بنایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب کتنا اچھا ہے کہ رات جیسی رات بنائی تاکہ دن بھر کی تھکان دور ہو جاوے، نیند پوری ہو جاوے، آدمی چستی کے ساتھ صبح میں کھڑا ہو جائے، اور دن اجالے والا بنایا تاکہ سب اپنی اپنی روزی کمانے کے لیے نکل پڑیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، واپس وہ معبود جو لائن بند کھڑے تھے ان کے باری پھر آئی، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، مشرکو جن کو تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کو معبود مانتے تھے ان کو بلا کر لاؤ، آج تمہاری مدد کریں۔ کل بھی آیت آئی تھی آگے، آج پھر لاؤ ان کو، ابھی تم کو جہنم میں جانا ہے، ان کو کہو کہ تم کو بچا لیں، لیکن سب کی گردنیں اللہ رب العزت کے سامنے یوں جھکی ہوئی ہوگی، جواب دینا تو دور کی بات، کوئی نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے۔
تم نے اچھے کام کیے ہیں کہ برے، ایک گواہ لائیں گے. یعنی ہر امت میں ان کا نبی قوم کے خلاف گواہی دے گا. یعنی ایسے مشرکوں اور مجرموں کے خلاف کہ ہاں باری تعالیٰ ان لوگوں نے تیری نافرمانی کی، ہم دعوت لے کر گئے دین کی، انہوں نے قبول نہیں کی، ہمیں جھوٹا کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، تجھے بھی جھٹلایا، تیرے دین کو بھی جھٹلایا. انبیاء کرام گواہی دیں گے. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب نبی گواہی دیں گے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو پھر مشرکوں سے پوچھا جائے گا تم کافر تھے، کفر پر تھے، مشرک تھے، شرک پر تھے، تو تمہارا کفر اور شرک صحیح تھا، اس کی کوئی دلیل لاؤ، نہیں تو جہنم تیار ہے تمہارے واسطے. اب کفر اور شرک پر کیا دلیل دیں گے وہ؟ تو اس میں یوں تھا نہیں یوں تھا. یہاں تو کوئی دنیا میں کسی مولسا کلو تھوڑی بنانا ہے، وہاں تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. نماز میں کیوں رہتے کپڑے ناپاک تھے، اللہ تعالیٰ کفر پر دلیل مانگے گا کہ کیوں تم نے کفر کیا، شرک پر دلیل مانگے گا کیوں شرک کیا، دلیل لاؤ. کوئی ہے میرے برابر یا مجھ سے بڑھ کر کہ جس کو تم نے معبود مانا مجھے نہیں مانا؟ کچھ نہیں بول پائیں گے. اور پھر فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس وقت دل ہی دل میں اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے کہ واقعتاً سچ بات تو اللہ تعالیٰ کی بات تھی، اور اللہ کے جو رسول باتیں لے کر آئے وہی سچی تھی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بہانے بازیاں ہوگی اس دن غائب ہو جائے گی. بہانے بازیاں جو انہوں نے دماغ میں، جیسے دنیا میں تو ان سے کہا جاتا کہ معبودوں کو مت پوجو، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے وہاں کیا ہے، سفارشی ہے، اللہ کے وہاں سفارش کریں گے اس لیے پوجتے ہیں. قیامت کے دن بول نہیں پائیں گے کہ ہمارے سفارشی. سب بہانے ان کے دماغوں سے غائب ہو جائیں گے، خاموشی چھا جائے گی، اور پھر ان کو اٹھا کر جہنم میں پٹک دیا جائے گا. تو آج کی جو آیتیں ہمارے سامنے آئی اس میں اللہ رب العزت کی زبردست قدرت اور طاقت بیان کی گئی کہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، کوئی اس کو پوچھ سکتا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ سب چیز کا مالک اللہ ہے تو اللہ نے سب کے ساتھ غلط کام کیا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، نہیں، ایسا بھی نہیں کہ پاور میرے پاس تھا مجھے کہیں پوچھنے کا نہیں، میں اس کو تھپڑ ماروں، اس کو لاٹ ماروں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، عافیت کا معاملہ کیا. لیکن انسانوں نے خود نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق اور حقدار بنا دیا. اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر کے اپنے آپ کو جہنم کے مستحق بناتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، عقل سلیم عطا فرمائی. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی مرتے دم تک حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھیں.